دو نقصان ہوں گے۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ ریاکاری کا خطرہ ہے، ریاکاری ہو جائے گی، دکھلاوا بن جائے گا۔ شیطان بہت وار کرتا ہے ریاکاری کے معاملے میں، پہلا یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ کی وہ دعا اگر اللہ نے قبول نہ کی تو لوگ اس کا مذاق بنائیں۔ الفاروقی میڈیا، only Islamic voices۔ وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ گرامی قدر احباب، انسان ہر لحاظ سے کمزور ہے اور اللہ رب العزت ہر لحاظ سے طاقتور ہے۔ انسان کے کمزور ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ کے شاہزور ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اس کمزور کو جب بھی ضرورت پڑتی ہے، اس کمزور کی کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی چاہت ہو، کوئی بھی تمنا ہو، تو آخر اس کو بھی تو کسی ایسے شاہزور کی ضرورت تھی کہ جس کے سامنے یہ دست سوال دراز کرے، جس کے سامنے یہ دل کی بات رکھے، جس کے سامنے یہ دل کی بات کر سکے اور وہ اس کی دعا کو قبول کر کے اس کی خواہش کو پورا کر دے۔ اللہ نے اس کے لیے انسان کو دعا کا ہتھیار عطا فرما دیا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا یہ مومن کے پاس اسلحہ ہے۔ نظر نہیں آتا یہ اسلحہ، لیکن یہ اتنا کام دے جاتا ہے، اتنا کام دے جاتا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کے لیے بظاہر ناممکن چیزوں کو اس اسلحہ اور اس دعا کی وجہ سے ممکن بنا دیا کرتے ہیں۔ یہ دعا کی برکت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے بار بار حکم دیا ہے کہ مانگو مجھ سے، مانگو مجھ سے، اور دنیا کا اصول ہے کہ اگر کسی سے مانگو وہ ناراض ہوتا ہے، بار بار مانگو وہ تنگ آ جائے گا کہ بھائی بس بھی کر دو۔ واحد ذات میرے رب کی ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، وہ ایسا سخی ہے۔ اگر نہ مانگا جائے وہ ناراض ہو جاتا ہے، کیوں نہیں مانگتے ہو مجھ سے؟ تو دعا یہ مومن کا اسلحہ ہے۔ مومن کو دعا سے بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے مومنوں کو دعا کا حکم بھی دیا، پھر ان کی تربیت کے لیے اللہ نے انبیاء کے، اولیاء کے، نیک لوگوں کے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں کہ کس طرح وہ ہمیشہ دعاؤں میں مصروف رہے۔ انہوں نے ہر ضرورت رب سے مانگی، ہر پریشانی کا حل رب سے مانگا، ہر نعمت رب سے مانگی ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے ان واقعات سے۔ انبیاء کرام کی دعائیں اللہ نے قرآن میں کیوں ذکر کی ہیں؟ حضرت آدم کی دعا پڑھیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت ابراہیم کی دعا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا۔ حضرت یونس کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت زکریا کی دعا ہے رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا۔ حضرت
نوح علیہ السلام کی دعا ہے ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ یہ ساری دعائیں اللہ نے کیوں ذکر کی ہیں قرآن میں؟ اللہ نے ہمیں یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ انبیاء کرام کی بھی یہی سنت ہے، اولیاء عظام کی بھی یہی سنت ہے کہ جب بھی مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ رب العزت سے جب مانگو، جو مانگو، وہ بہتر فیصلہ کرتے ہیں۔ جیسے ماں سے بچہ بعض اوقات چھری مانگے یا کوئی آتشی چیز مانگ لے، کوئی نوکدار چیز مانگ لے جس سے اس بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، تو اب وہ چھری یا وہ چیز اس بچے کو دینے میں پیار کا تقاضا ہے یا نہ دینا پیار کا تقاضا ہے؟ نہ دینا۔ یہی معاملہ ہے اللہ کا ہمارے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں تیری عقل بھی تھوڑی، تیرا ظرف بھی چھوٹا، تیری سوچ بھی چھوٹی ہے، اور میرا ظرف بہت بڑا ہے۔ بظاہر تم ایک چیز کو اچھا سمجھ کے اپنے لیے مانگتے ہو، میں اللہ اس چیز کو روک کے تمہیں اشارہ دے رہا ہوتا ہوں کہ یہ چیز تیرے لیے مناسب نہیں ہے، مجھ سے نہ مانگ۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی مہربانی۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس لیے انبیاء کرام کے واقعات ذکر کیا، اولیاء۔ میں ایک صحابیہ کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں ہیں حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے شوہر وہ بھی صحابی رسول ہیں۔ روایات میں آتا ہے بہی لممن، ان کے خون میں گرمی تھی، جس کو آج کے دور میں ہم بلڈ پریشر سے تعبیر کریں گے۔ بس وہ اس بیماری کے مریض تھے، جلدی غصہ کر جاتے تھے۔ گھر میں اختلاف ہوا کسی بات پہ تو بیوی کو کہہ دیا کہ انتی علیہ کظہر امی، تیری پیٹھ میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے ماں کی پیٹھ ہوتی ہے۔ یہ ہے زہار، سمجھتے ہیں نا زہار؟ یہ زہار ہے، اور زہار اس وقت طلاق کے مشابہ ہوتا تھا۔ یعنی جس آدمی نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، تو بس وہ فارغ ہو جاتی تھی بیوی، پھر اس کے ساتھ تعلق نہیں قائم رہتا تھا، طلاق والا معاملہ ہو جاتا تھا۔ اب یہ صحابیہ ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، یا رسول اللہ کچھ حل کیجئے، خامد نے غصے میں بول دیا ہے، میں چھوٹی بچیاں ہیں میرے پاس، ان کے ساتھ کہاں جاؤں گی، کس کے در پہ جا کے وقت گزاروں گی؟ جوانی ہے، جوانی ہر بشر پہ مایہ الزام ہوتی ہے، نگاہ نیک بھی اس عمر میں بدنام ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ کہاں جاؤں گی، کیا کروں گی، کوئی حل بتائیے۔ حضور نے فرمایا قانون عرش پہ بنا کرتے ہیں، فرش پہ نہیں بنا کرتے۔ بس یہ تیرے رب نے قانون بنا دیا، زہار کی وجہ سے طلاق، تو بس یہ قانون رہے گا، میں اس کو کیسے بدلوں؟ وہ صحابیہ گھر آ گئیں، گھر آئیں، پھر آ کے اپنی چھوٹی بچیوں کا رونا دیکھا، ان کی پریشانی دیکھی، تو پھر حضور کے پاس آ گئیں، یا رسول اللہ کوئی حل نکالیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھی ہوئی تھیں، اماں جان تھوڑا سا غصہ کر گئیں کہ بھائی ایک دفعہ جب حضور نے بتا دیا ہے تو بار بار بات کرنے کا کیا مقصد ہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ غصہ نہ کرو، ٹوٹے ہوئے دل والوں کے ساتھ غصہ نہیں کیا جاتا، ان کی دل آزاری مزید نہیں کی جاتی، دل جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا خولہ جاؤ، اپنی بچیوں کو بھی لے جاؤ، جاؤ رب کے دربار میں دعا کرو، اللہ ہی کچھ کریں تو کریں، وہی قانون تبدیل کریں، قانون شریعت بنانے والے بھی وہ ہیں، توڑنے والے بھی وہ ہیں۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، احکم الحاکمین کہتے ہی اس کو ہیں جو ایک آرڈر کر دے تو پھر وہ چیز اپنی جگہ سے ہل ہی نہ سکے، اس کے قانون ہیں۔ حضرت خولہ گھر گئیں، بچیوں کو کہا مصلی بچھا لو، ابا ابا کرتی کرتی رو رہی ہو نا، تھوڑی دیر کے لیے رب رب کر کے دیکھو، پھر دیکھنا کیا ہوگا۔ اب دعائیں شروع ہیں۔ حضرت خولہ نے دعا کی، یا من یرا ما فی الضمیر ویسمع، انت المعد لکل ما یتوقع، یا من یرجى للشدائد کلها، یا من الیہ المشتقى والمفزع۔ دعائیں کر رہی ہیں، دعائیں کر رہی ہیں، آگے جا کے کہتی ہیں مالی سوا قرعی ببابک حیلۃ، مولا میرے پاس تیرا دروازہ کھٹکھٹانے کے علاوہ کوئی ہیلہ، کوئی راستہ، کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ دعائیں کر رہی ہیں۔
اٹھ کے پھر حضور کے پاس آئیں. وہ اپنے گھر سے آئی, چلنا شروع کیا, وہاں سے جبرائیل نے آسمانوں سے سفر کرنا شروع کر دیا. آ کے جبرائیل نے قرآن کریم کی وحی نازل کی, حضور تک پہنچائی. اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. میرے پیارے پیغمبر, وہ ٹوٹے ہوئے دل والی عورت آپ کے پاس آ کے اپنے خاوند کے معاملے میں پریشانی کا اظہار کر رہی تھی, اس نے مجھے پکارا ہے, دعا کی ہے, اور اس قدر خوبصورتی سے پکارا ہے کہ مجھ رب کو اس پہ رحم آ گیا ہے. میں اس کی دعا کو اس طرح قبول کر رہا ہوں کہ آج کے بعد میں اپنے قانون کو تبدیل کر دوں گا, لیکن اس کی دعا کو رد نہیں ہونے دوں گا. یہ ہے دعا, یہ دعا کی طاقت ہے. اور میرے دوستو یقین جانیے, دعا اللہ, میں اور آپ تو حضور کی امت ہیں, میں اور آپ تو حضور کی امت ہیں. فرعون کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی, رب اعلیٰ میں ہوں. ہم سجدے میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ. میں نے ایک عرب عالم کا جملہ پڑھا, یقین جانیے میرے دل کی کیفیت بدل گئی. اس نے کہا وہ رب انا ربکم الاعلیٰ کہنے والے کے ساتھ جلدی نہیں کرتا عذاب کے معاملے میں, تو سبحان ربی الاعلیٰ کہنے والوں کے ساتھ وہ جلدی کیوں کرے گا عذاب کے معاملے میں؟ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھیے. اس نے جو کچھ رکھا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے رکھا ہے, وہ ہمیں ملنا ہے. میں اور آپ تو انسان ہیں, وہ رب تو جانوروں کو بھی سنتا ہے. مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے اپنے ایک شاگرد کے حوالے سے ایک بات نقل کی ہے. فرماتے ہیں میرا شاگرد مجھے بتانے لگا, استاد جی ہمارے ہندوستان کے ہمارے گاؤں میں خنزیر بہت زیادہ آ گئے, فصلوں کو نقصان پہنچا رہے تھے, بچوں کو, لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے, ہم بہت پریشان تھے. ہم نے مشورہ کیا کہ ان خنزیروں کو کیسے تلف کیا جائے. فیصلہ یہ ہوا کہ ایک لوہے کی باڑ لگاتے ہیں کھیتوں میں, ان سارے خنزیروں کو دھکیل کے وہاں جمع کرتے ہیں, پھر آگ لگا کے ان سب کو مار دیا جائے. کہتے ہیں یہ فیصلہ ہو گیا. تپتی ہوئی دوپہر ہے, سورج پوری آب و تاب سے جوانی میں ہے, بارش کے دور دور تک آثار نہیں ہیں. کہتا ہے استاد جی ہم نے وہاں پہ سارے خنزیروں کو بڑی محنت سے جمع کیا, پٹرول وغیرہ جو ہم کر سکتے تھے وہ کیا, آگ لگائی. اب خنزیروں کو جب آگ لگی, کہتا ہے استاد جی ہم خوش تھے کہ چلو اب اس مصیبت سے تو جان چھوٹ رہی ہے. اچانک ایک خنزیر جس کا آدھا دھڑ جل چکا تھا, آدھا سلامت تھا, وہ کسی طریقے سے اس باڑ کو کراس کر کے باہر نکلا آگ سے, اور آسمان کی طرف دیکھ کے بڑی دردناک چیخ لگائی. کہتے ہیں اس کے چیخ لگانے کی دیر تھی, اچانک تیز ہوائیں چلنی شروع ہوئیں. بارش کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا, لیکن ایک لمحے میں آسمان سے تیز بارش برسنے لگی, اور سارے پانی کی وجہ سے آگ بجھ گئی اور سارے خنزیر بچ گئے. وہ رب خنزیر کی سن رہا ہے, اپنے پیارے حبیب کی امت کے افراد کی کیوں نہیں سنے گا؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے واسطے وسیلے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے طفیل اور کسی کے واسطے وسیلے؟ انبیاء کرام کی دعائیں قرآن میں پڑھیے, کسی نبی نے وسیلہ نہیں دیا اللہ کو, ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ دے سکتے تھے حضرت ابراہیم کا. حضرت ابراہیم اپنی پریشانی میں وسیلہ دے سکتے تھے حضرت آدم کا, نہیں دیا وسیلہ. کیوں؟ وہ رب بغیر وسیلوں کے سنتا ہے, وہ رب بغیر وسیلے کے سنتا ہے, بغیر ذریعے کے سنتا ہے, بغیر اسباب کے سنتا ہے. اس کو اسباب کی محتاجی نہیں ہے, بس پکاریے رب کو. قرآن میں اللہ نے فرمایا نا, اذا سألک عبادی عنی فانی قریب. میرے حبیب, میرے بندے آپ سے آ کے میرے متعلق پوچھے نا, اللہ دور ہے کہ قریب ہے, کہا کرو اللہ کا پیغام ہے انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں پکارنے والے کی پکار کو فوراً قبول کر لیتا ہوں. یہی پیغام اللہ نے 24ویں پارے میں دیا, قال ربکم ادعونی استجب لکم. مجھے پکارو میں فوراً تمہاری دعا قبول کروں گا. یہاں پہ اب ایک سوال ہوتا ہے, بڑا اہم سوال ہے, سمجھیے گا. بہت سارے لوگ ہم سے بھی یہ بات پوچھتے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا.
جبکہ ہم بعض اوقات پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعا جلدی قبول. آپ کی ایسی کئی دعائیں ہیں کہ نہیں جو آپ سالہ سال سے مانگ رہے ہیں نہیں قبول ہوئی؟ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ پکارو میں تمہاری دعا کو فوراً قبول کروں گا؟ علماء نے اس کے چند مطلب لکھے ہیں، چونکہ آج کا عنوان دعا کا ہے نا تو اس حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. علماء فرماتے ہیں ایک مطلب اس کا یہ ہے تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، اگر اس دعا میں مانگی ہوئی چیز تمہارے لیے مناسب ہوگی تو میں تمہیں وہ چیز تمہیں عطا کروں گا. اب اگر چیز مناسب نہیں ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نہیں عطا کریں گے، بھلے آپ مانگتے رہیں. یہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ جو چیز ہمارے لیے مناسب نہیں وہ نہیں دیتا کہ میرے بندے بگڑ نہ جائیں. یاد رکھیں دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں. کتنی صورتیں ہیں؟ سب بولیے، بڑی اہم بات کرنا چاہ رہا ہوں. کتنی صورتیں ہیں؟ 3. پہلی صورت دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ آپ دعا مانگیں، اللہ فوراً آپ کی دعا قبول کر لیں. یہ پہلی صورت ہے. یہ ایک آسان صورت ہے. الحمدللہ اکثر ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے، ہماری اکثر چیزیں دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ دعا مانگیں، اللہ رب العزت اس دعا کو کچھ عرصے کے لیے روک کے جب مناسب سمجھتے ہیں اللہ وہ چیز ہمیں عطا کر دیتے ہیں. 2 ہو گیا. پہلا فوراً مل جائے گی، دوسرا کچھ عرصے کے بعد مل جائے گی. تیسری بڑی دلچسپ ہے، وہ یہ ہے انسان دعا کرتا ہے، اللہ فوراً بھی نہیں دیتے، کچھ عرصے کے بعد بھی نہیں دیتے، اللہ اس دعا کو انسان کے حق میں ذخیرہ کر لیتے ہیں. قیامت کا دن ہوگا، انسان رب کے دربار میں جائے گا، اللہ فرمائیں گے تیرے نامہ اعمال میں یہ نیکیاں ہیں. اچانک ایک نیکی پہ نظر پڑے گی تو یہ انسان سوچے گا کہ اللہ یہ نیکی تو میں نے پوری زندگی نہیں کی، اس کا ثواب کیسے مجھے ملا ہوا ہے. مثال کے طور پہ ایک غریب بندہ ہے، دعائیں بہت کرتا ہے، دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ اس دعا کے بدلے میں حج کا ثواب لکھ دیں تو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں حج کا ثواب دیکھ کے اس کو خوشی ہوگی نا. بس یہی سمجھ لیجیے اور بھی نیکیاں. تو انسان کہے گا یا اللہ یہ نیکی تو میں نے نہیں کی تھی، یہ کیسے مجھے دے دی؟ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے تو نے یہ نیکی نہیں کی، لیکن یاد کر تو دنیا میں ایک دعا بڑی مانگا کرتا تھا، میں نے وہ تیری دعا دنیا میں قبول نہیں کی تھی، لیکن اس کے نتیجے میں میں نے ایک ایسی نیکی تیرے نامہ اعمال میں لکھ دی جس کے کرنے کی تو طاقت نہیں رکھتا تھا. تو دعا مانگا کریں، نہیں قبول ہو رہی پھر بھی مانگیں اس نیت سے کہ چلیں اس دعا کے بدلے میں کچھ نیکیاں تو لکھی جا رہی ہیں نا میرے نامہ اعمال. پھر دعا کے آداب قرآن نے بتائے ہیں. دعا کے 2 ادب ذہن میں رکھیے جو قرآن نے 2-3 مقامات پہ مختلف انداز سے بیان فرمائے ہیں. پہلا ادب اللہ فرماتے ہیں ادعو ربکم تضرعا. اللہ کو جب بھی پکارنا ہے گڑ گڑا کے پکارنا ہے، رو کے پکارو. رونا نہیں آ رہا، رونے کی کوشش کرو، رونے والی صورت بنا لو. یہ تضرع. کیوں؟ ایک عربی مفسر کی تفسیر میں رات کو اسی مقام سے پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا یہ شرط کیوں ہے رونے کی، گڑ گڑانے کی؟ اس لیے کہ ہمیشہ انسان اسی کے سامنے منت کرتا ہے، آہو گریہ زاری کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے جس کو وہ خود سے بڑا سمجھتا ہے. دوست کبھی دوست کے سامنے نہیں روئے گا، اس کو پتہ ہے اس نے میرے آنسوؤں کا مذاق بنانا ہے. اور یاد رکھیں میرے معزز سامعین، دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم چیز یہی آنسو ہیں. ہم کسی غریب کی آنکھوں میں دیکھ کے بہت ہنستے ہیں، مذاق بناتے ہیں. نہ کیا کرو. کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کے آنسوؤں کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. پتہ نہیں وہ کیوں رو رہا ہے، پتہ نہیں اس کے دل کو کتنی ٹھیس پہنچی ہوئی ہے. کسی کے آنسو اگر صاف نہیں کر سکتے ہو نہ کرو، لیکن کسی کے آنسوؤں پہ نمک نہ چھڑکا کرو، کسی کے رونے کو فراڈ نہ سمجھا کرو. ہر ایک کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. تو ان مفسر نے لکھا کہ انسان ہمیشہ روتا ہے اپنے سے بڑے کے دربار میں جا کے. بیٹے کو پریشانی آئے تو ماں کے کندھے کے ساتھ کندھا لگا کے، ماں کے دامن کے ساتھ اپنا چہرہ لگا کے روئے گا، اس کو سکون مل رہا ہے، وہ رو پڑا ہے. استاد کے سامنے شاگرد آیا، پریشانی بنی، شاگرد رو پڑا. تو اللہ نے بھی یہی شرط لگائی ہے، فرمایا اگر میرے دربار میں آئے ہو تو پہلے مجھے بڑا سمجھو، مجھے مالک الملک سمجھو، مجھے احکم الحاکمین سمجھو، اور اگر مجھے یہ سمجھتے ہو تو پھر اس کا ثبوت اپنے آنسوؤں سے دو، میرے در میں آ کے تمہیں رونا پڑے گا. اس لیے یہ شرط ہے تضرع، گڑ گڑانا ہے رب کے دربار میں. اور دوسری شرط کیا ہے دعا کی؟ خفیتاً، آہستہ مانگو.
آہستہ مانگو. کیوں؟ اس میں بھی رب کی شفقت ہے. یقین جانیے اگر ہم اپنے دل کی مرادیں اونچی آواز سے مانگنا شروع کر دیں، ایک تو ہے یہ اجتماعی دعا جو ہم کرواتے ہیں، یہ نہیں، یہ تو ضروری ہے. اگر اجتماعی دعا نہ ہو، ہر شخص دعا مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہے، ہر شخص کو دعا کے آداب نہیں معلوم، تو کئی مسلمان دوست دعا سے محروم رہ جائیں گے. ایک ہوتا ہے علیحدہ انفرادی، جب ہم اپنے دل کی باتیں رب سے کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ادب آداب کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی انسان کو، انسان مانگتا ہے رب سے دیوانہ وار. یہ اس کے لیے حضور نے، اللہ نے فرمایا خفیتاً، آہستہ مانگو. اگر اونچی آواز سے دعا مانگو گے دو نقصان ہوں گے. پہلا نقصان یہ ہے کہ ریاکاری کا خطرہ ہے، ریاکاری ہو جائے گی، دکھلاوا بن جائے گا. شیطان بہت وار کرتا ہے ریاکاری کے معاملے میں. پہلا یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ کی وہ دعا اگر اللہ نے قبول نہ کی تو لوگ اس کا مذاق بنائیں گے. لوگ کہیں گے دیکھو جی صبح و شام مسجد میں آتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، خدمت کرتا ہے، پھر رب سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا پھر بھی قبول نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا مجھے تیری عزت اتنی پیاری ہے کہ میں حکم دے رہا ہوں خفیتاً، آہستہ مانگ تاکہ تیری دعا قبول ہو یا نہ ہو کسی کو تیرے کردار پہ انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے. یہ دعا کا ادب قرآن نے بتایا خفیتاً. پھر میرے دوستو ایک بات اور بھی سمجھ، آخری بات کرتا ہوں. اسلام کا مطالعہ کرنے سے ہمیں ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے کہ کچھ ایسے خاص مواقع ہیں جن میں دعائیں زیادہ اور جلدی قبول ہوتی ہیں. پہلا موقع، سب سے پہلا موقع کون سا ہے؟ آذان اور جماعت کے درمیان کا جو وقت ہے، یہ بڑا قیمتی وقت ہے. خدا کی قسم اس کی قدر سیکھیے. آذان ہو جائے، صفوں پہ بیٹھ جائے نا جب، پھر دعائیں مانگو. اس کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے. وہ رب تو بغیر زبان ہلائے دعائیں سن لیتا ہے، ہاتھ اٹھانے کی بھی اس کو محتاجی نہیں ہے. بغیر ہاتھ اٹھائے دل کی کال ملائیے اللہ سے، مانگیے رب سے جو مانگ سکتے ہیں. یہ پہلا وقت میں بتا رہا ہوں جس میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. دوسرا وقت، آپ خوش ہوں گے انشاءاللہ، ہم جس مہینے میں چل رہے ہیں رمضان المبارک، یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. میں اس پہ قرآن کریم سے دلیل دینا چاہوں گا. قرآن میں دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ نے رمضان کے روزوں کا ذکر کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، پھر آگے رمضان کی تکبیرات وغیرہ سب کا ذکر کیا. یہ ذکر چل رہا ہے رمضان کا، درمیان میں اللہ رب العزت نے دعا کا مسئلہ شروع کر دیا. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب. یہ آیت اس کے بعد پھر اللہ نے رمضان کے باقی احکام کا کہ اپنی بیگم کے پاس رات کے وقت جایا جا سکتا ہے، جنسی خواہش رات کو پوری کر سکتے ہو، اس کا ذکر کر دیا. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابتدا میں بھی رمضان کا ذکر، انتہا میں بھی رمضان کے روزوں کے اور احکامات کا ذکر ہے. درمیان میں اللہ نے دعا کیوں رکھی ہے؟ اللہ نے اشارہ کر دیا رمضان میں میں بہت زیادہ تیری دعائیں قبول کروں گا. رمضان میں مجھے پکارو جتنا پکار سکتے ہو. سحری کے وقت، افطاری، دیکھیے افطاری حضور نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک لذت افطار اور ایک مرنے کے بعد لذت دیدار. یہاں دنیا میں لذت افطار ہے، انسان خوش ہوتا ہے افطاری کا سامان دیکھ کے کہ اب بس وہ دن کی بھوک اور پیاس ختم ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے. فرمایا ایک اس وقت دعا کر، وہ رب تیری اس دعا کو ضرور قبول کرے گا. سحری کے وقت دعائیں کیجئے. اور یقین جانیے ہم نے ایک رسم سمجھ لی ہے ختم قرآن کے پروگرام، یہ رسم نہ سمجھا کرو. یہ دیکھو نا کتنی نیکیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں. قرآن کا اختتام، پھر رمضان المبارک، پھر قرآن کا واعظ بھی اس مجلس میں ہو چکا ہوتا ہے. کتنے اسباب رحمت وہاں پہ جمع ہو گئے ہیں. ایسے اسباب کے دوران اگر ہم دعا کریں گے تو اللہ ہماری دعا نہیں قبول کریں گے؟ یقیناً دعا قبول کریں گے. ختم قرآن کے پروگرام کو رسم نہ سمجھ کے جایا کرو، دل کی مرادیں پوری کرنے کا نام سمجھ کے وہاں جایا کرو. تیسرا موقع جو ہمیں حدیث اور قرآن سے سمجھ آتا ہے وہ ہے جمعے کا دن. جمعے کے دن میں بھی اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتے ہیں. تو میں نے بات شروع کی تھی، انسان کمزور ہے، رب شاہزور ہے. اس کمزور کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑی، کسی مشکل کے ساتھ کوئی مشکل اس کی زندگی میں آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کمزور کسی دوسرے کمزور کے سامنے نہ جھکنا. تو کمزور ہے، میں شاہزور ہوں،
تیرا ہاتھ جب اس شاہ زور کے سامنے اٹھے گا، ہاتھ بعد میں نیچے آئے گا، میں دعائیں تیری پہلے قبول کر کے رحمت کے فیصلے کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے در کا سچا بھکاری بنا دے، سچا مانگت بنا دے، سچا محتاج بنا دے، غیروں کی محتاجیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔